آئی چھوٹی بیگم آئی چھوٹی بیگم میرے ساتھ اور ہماری آنے والی اولاد کے ساتھ یہ کیک کٹ کریں۔ آج واقعی میں میری چھوٹی بیگم، چھوٹی گڑیا بہت بڑی ہو گئی ہے۔ یہ بولتے روشال کے سرخ عارض پر وہ اپنے لب رکھ گئے تھے۔ بڑے تو ہم کب کے ہو گئے جب سے آپ کے نکاح میں آئے ہیں۔ مطلب نواب عالیان کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ کچھ نہیں، کیک کٹ کرتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں چھوٹی بیگم۔ اب نواب عالیان مسکراتے ٹیبل کی طرف روشال کو لے کر بڑھے تھے۔ آخر روشال نے کیک کٹ کر لیا تھا اور نواب عالیان نے روشال کے ماتھے کو چومتے ایک خوبصورت سا باکس اس کے آگے کیا تھا۔ یہ کیا ہے نواب جی؟ کچھ ہے چھوٹی بیگم، آپ کے لیے۔ روشال نے باکس لیتے کھولا تھا لیکن جو چیز اندر تھی اس کو دیکھتے کہیں نہ کہیں اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں آنسو روکنے کے چکر میں۔ پہناؤں؟ جی، وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ اتنے میں نواب عالیان وہ ڈائمنڈ کے رنگ جس پر بیچ میں ریڈ ڈائمنڈ سے روشال عالیان لکھا ہوا تھا۔ آخر نواب عالیان نے وہ رنگ روشال کی نازک دودھیا انگلی میں پہناتے وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ روشال نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ یہ شہزادہ نواب اس کے نصیب میں رب نے لکھا تو تھا لیکن وہ پورا کا پورا اس کا نہیں تھا، نہ ہی شاید کبھی اس کا ہونا، نہ ہی کبھی شاید اس کا ہو سکتا تھا۔ کیسا لگا چھوٹی بیگم یہ چھوٹا سا گفٹ؟ پیارا ہے، میرے نام کے ساتھ آپ کا نام، ایسا لگ رہا ہے کوئی خواب ہو۔ کیا مطلب چھوٹی بیگم؟ نواب عالیان نے سنجیدہ تاثرات سے روشال کو دیکھا تھا جس کی آج کل باتیں انہیں کم ہی سمجھ آتی تھیں۔ کچھ نہیں نواب جی، یہ بولتی وہ ہلکا سا مسکراتی سامنے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نواب عالیان کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ ان کی پہلے والی روشال نہیں رہی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی چہک جاتی تھی۔ ڈنر کرنے کے بعد اب نواب عالیان روشال کو لے کر پھولوں اور لائٹ سے سجی ہوئی جھونپڑی میں تھے جو پوری گلاس کی بنی بے حد حسین تھی۔ نواب عالیان جو بستر پر بیٹھے روشال کے سامنے تھے، روشال کے دونوں ہاتھ ان کے ہاتھوں میں تھے۔ کیا ہم یہاں آج رات رکنے والے ہیں نواب جی؟ ہاں، یہ بولتے نواب عالیان روشال کی ہتھیلیاں شدت سے چوم گئے تھے۔ روشال نے اپنی آنکھیں نیچے کی تھیں۔ نواب عالیان روشال کا چہرہ بہت نرمی اور احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں بھرتے بولے، جانتی ہیں چھوٹی بیگم آپ کیا کیا بنتی جا رہی ہیں میرے لیے؟ کیسے بتاؤں آپ کو؟ اور وہ روشال کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھتے بولتے چلے جا رہے تھے، کیا ہیں آپ میرے لیے؟ اسیر بنا گئی ہیں آپ مجھے اپنا۔ اتنی شدت میں نے شاید ہی کبھی کسی کے لیے پہلے محسوس کی ہوگی جتنی آپ کے لیے کرنے لگا ہوں۔ یہ بولتے نواب عالیان اپنے دہکتے لبوں کا گیلا لمس روشال کی تھوڑی پر دے گئے تھے۔ روشال نے سسکتے ان کے کندھے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ اب نواب عالیان کے ہونٹ روشال کے نیچے کی گہرائیوں پر سفر کر رہے تھے۔ روشال کی آنکھیں بند تھیں، وہ آج بھی بس اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ نواب عالیان جو بول رہے تھے وہ الفاظ بس کٹ مٹ ہوتے اس کی سماعتوں میں پڑ رہے تھے۔ نواب عالیان نے اب روشال کا پلو ڈھکاتے اس کی گردن کو
اپنے لمس سے گیلا کیا تھا۔ کبھی وہاں اپنے ہونٹ کا لمس دیتے، کبھی دانت کاٹتے اور کبھی زبان سے حملہ کرتے۔ کافی دیر ان کا یہی عمل جاری رہا۔ روشال، جس نے اپنا آپ ان کی منمانی کے لیے چھوڑا ہوا تھا، آخر نواب بالیان اس کی گردن سے پیچھے ہوتے پھر روشال کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر گئے تھے اور اپنے جذبات سے لبریز لہجے میں اپنی چھوٹی بیگم سے گویا ہوئے، آج جو میں نے کیا ہے نا چھوٹی بیگم، یہ سب آپ کو بتانے کے لیے کیا ہے کہ آپ کی اہمیت کیا ہے میری زندگی میں۔ ہم دونوں میں عمر کا کافی فرق ہے، اسی لیے میں آپ کو اس طرح اپنے جذبات عیاں نہیں کر پاتا جس طرح میں آپ کے لیے محسوس کرتا ہوں۔ کیسے لفظوں میں بتاؤں کہ کیا بن گئی ہیں آپ چھوٹی بیگم۔ یہ بولتے نواب بالیان کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ روشال جو ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ ان کے احساسات اور جذبات سمجھنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس پر بے تاثر بنی بیٹھی رہی اور ان کے الفاظوں کی گردان سنتی رہی۔ چھوٹی بیگم، آج دل کر رہا ہے کہ آپ کے جسم کی ہر گہرائی میں اتر کر آپ کو اپنے جذبات کی آگ میں دھکا دوں، تب شاید آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا نواب آپ کے لیے کیا بن گیا ہے۔ وہ ایسا نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا۔ پھر سے روشال کی شہرک پر لب رکھتے روشال نے ان کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے زور سے پکڑا تھا، کیونکہ ان کے لمس کی تپش ہی اتنی زیادہ تھی۔ آج رات آپ کو اپنے اندر محسوس کرتے بھگونا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں؟ ہمارے 2 بچے آپ کے اندر پرورش پا رہے ہیں، ان کے ہوتے میں ابھی آپ میں سما نہیں سکتا۔ کہیں آپ کی طبیعت کو کچھ نہ ہو جائے، کیونکہ آپ بہت قیمتی اثاثہ ہیں میرا۔ روشال جو گمسم سی ان کی باتیں سن رہی تھی، پتہ نہیں چھوٹی بیگم، آپ کے لیے بہت کچھ محسوس کرنے لگا ہوں۔ کب آپ میرے خون میں رچ بس گئی ہیں، میں بتا ہی نہیں سکتا۔ یار یہاں پہ نا کچھ گڑبڑی سی کی ہوئی ہے انہوں نے۔ یہ بولتے روشال کے وہ بہت قریب ہوتے اپنا ایک ہاتھ اس کی پشت پر لے جاتے۔ روشال کے بلاؤز کی ڈوریاں کھل گئے تھے، جس سے اس کا بلاؤز ڈھلکا تھا۔ یہ دیکھتے نواب بالیان کی آنکھوں میں خمار کی سرخی بڑھی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے روشال کا بلاؤز دونوں طرف ہلکا سا نیچے کھسکاتے دونوں طرف باری باری اپنے لب رکھ گئے تھے۔ روشال نے بنا آواز ہی نواب بالیان کی پشت کو اپنے ہاتھوں سے جکڑا تھا۔ اب ان کے لب نیچے کی طرف سرک رہے تھے۔ نواب بالیان نے اس کی دھڑکنوں کی طرف بڑھتے بہت ہی بے شرمی سے اپنی چھوٹی بیگم کی نازکی کو دیکھا تھا اور دیکھتے ہی شدت سے اپنے لب اس کے پیٹ پر رکھتے روشال کو ایک ہاتھ سے تکیے پر آرام سے گراتے خود اس کے اوپر ہوتے اس کی بند آنکھوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکرا کر بولے، چھوٹی بیگم، آنکھیں کھولیں اور جو میں کروں وہ دیکھیں۔ روشال جو ایک جھٹ سے آنکھیں کھولتی نواب جی کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ نواب بالیان جو چہرے پر بے باکی لیے روشال کے پردے کو ایک ہی جھٹکے میں اس کے وجود سے جدا کر گئے تھے اور اندر کا نظارہ دیکھتے تو نواب بالیان کی تشنگی اور زیادہ بڑھی تھی۔ روشال کی بھاری دھڑکنیں جن کا سائز بڑا ہوتا جا رہا تھا وقت کے ساتھ، وہ بلیک نواب جی کے پسندیدہ رنگ میں بمشکل ہی قید تھیں۔ روشال کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں،
وہ کتنی بھی بڑی ہو جائے اپنے شوہر کو اتنی بے باکیاں کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نواب عالیان جو اب روشال کے دونوں بھاروں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے دباتے مسل رہے تھے، روشال نے ایک ہاتھ منہ میں دیتے اپنی سسکی روکی تھی۔ وہیں نواب عالیان روشال کو دیکھتے ایک ہاتھ اس کی پشت پر لے جاتے، سیاہ نازک پردے کا ہک کھولتے اس کی دھڑکنوں کو اس نازک پردے سے بھی آزاد کر گئے تھے۔ یار، اتنا ایکسٹریملی بولڈ لکھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ عجیب کراہت ہوتی ہے ایسی چیزیں پر۔ اب جو نظارہ تھا وہ دیکھتے نواب عالیان نے اس کی گہرائیوں کے بیچ کی لائن میں اپنے لب رکھتے بولے، خوبصورتی میں آپ اپنی مثال، آپ ہے چھوٹی بیگم۔ ایک شوہر کو اپنا کیسے دیوانہ کرنا ہے وہ کوئی آپ سے سیکھے۔ یہ بولتے شدت سے اس کی دھڑکنوں پر جھکتے، ایک کو اپنے لبوں میں لیتے اور دوسرے کو اپنے ہاتھوں کے لمس سے لال کرنے لگے۔ روشال جس کی اب سسکیاں بندھی تھیں، جب نواب عالیان اس کے اس حصے پر اپنی جنونیت اور طلب دکھاتے تھے، روشال سسکی لیتے مرنے والی ہوتی تھی۔ کتنی ہی دیر نواب عالیان نے روشال کی جان ہلکان کیے رکھی، اس کی دھڑکنوں اور ابھاروں کے ساتھ جنونی کھیل کھیل کر، کبھی دانت سے کھینچتے، کبھی اپنے آپ کو سیراب کرتے اور کبھی اپنا نرم اور میٹھا لمس دیتے۔ اس سارے عمل کے دوران روشال بس ان کے بال کھینچتے، گردن میں اپنے ناخن گاڑتے ان کی شدت برداشت کرتی رہی۔ آخر اپنے آپ کو سیراب کرتے نواب عالیان نے اپنا رخ روشال کے چہرے کی جانب کیا، کیونکہ حمل کے آخری لمحات میں وہ زیادہ قریب جا کر روشال کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اسی لیے اپنے جذبات میں بند باندھ کر بولے، چھوٹی بیگم، کیسا لگا آج آپ کو میرے جذبات سے بھری یہ رات کا سرپرائز؟ وہ محبت باش لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے اتنا سب کیا، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے جذبات کی لو بھی آپ کے بچوں سے جڑی ہے، اور میں کیونکہ آپ کے بچے پیدا کر رہی ہوں، تو یہ عزت اور احترام تو واقعی مجھے ہی ملنا تھا۔ اور آپ فکر نہیں کریں، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھوں گی۔ کیا مطلب؟ میرے جذبات بس بچوں کی وجہ سے جڑے ہیں آپ سے؟ روشال کا یہ لہجہ اور جواب نواب عالیان کو آج اتنے مہینوں میں پہلی بار اندر تک زخمی کر گیا تھا۔ ان کو آج لگا تھا کہ ان کی چھوٹی بیگم واقعی بدل گئی ہیں۔ نواب عالیان کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ نواب جی، شادی سے لے کر اب تک آپ مجھ سے انہی جانوں کی وجہ سے تو جڑے ہیں۔ اپنے برہنہ پیٹ پر وہ ہاتھ رکھتے بولی اور زخمی سا مسکرائی۔ یہ سنتے نواب عالیان ایک ہی جھٹکے میں روشال کے اوپر سے اٹھے اور ہلکا سا رخ موڑتے اپنی انگلی کے پور سے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر گئے تھے۔ روشال جس کے دل میں نواب جی کے آنسو لگے تھے، لیکن وہ پھر بھی اسپاٹ تاثرات لیے اٹھی، اپنی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے چھپایا۔ چھوٹی بیگم، رات گہری اور ٹھنڈی ہو رہی ہے، ہمیں نکلنا چاہیے حویلی کے لیے، کہیں آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ روشال کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے، اس کے ماتھے پر لب رکھتے اٹھ کر زمین میں پڑی اپنی شرٹ پہننے لگے۔ اب روشال کی آنکھیں بھیگی تھیں،
पर وہ چپ چاپ ایک مجسمہ بنی اب اپنا سیاہ پردہ ڈالتے اپنا بلاؤز چڑھا رہی تھی۔ کچھ منٹوں بعد نواب بالیان اپنا کوٹ پہنتے اپنی بیگم کی طرف بڑھے جو نظریں نیچے کیے زمین کو گھور رہی تھی۔ نواب بالیان نے رشال کی چادر اٹھاتے اس کو اچھی طرح ڈھکا تھا۔ آج پتہ لگ رہا تھا کہ جو آپ کے دل میں رہتا ہو اگر وہ آپ کو اس طرح جواب نہ دے جو آپ چاہتے ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دل کو دھوکا سا لگا تھا، شدید درد تھا۔ جو لڑکی اب ان کے دل میں پورے حق سے اپنی سلطنت بنائے ہوئے تھی آج وہ ان کو پورا نظر انداز کر رہی تھی۔ رشال پر چادر اچھی طرح سے دیتے نواب بالیان اس کو اپنی باہوں میں اٹھا رہے تھے۔ اب وہ رشال کو لیتے اس کیوٹ سی گلاس جھونپڑی سے باہر نکل گئے تھے۔ اب پھر سے نواب بالیان کا قافلہ چھوٹی بیگم کے ساتھ حویلی کی طرف رواں تھا۔ پورے راستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، جیسے چپ سے ہو گئے تھے دونوں۔ ایک دم دونوں میں خاموشیوں کا ڈیرا سا جم گیا تھا۔ رات کے 3 کا وقت ہو رہا تھا۔ نواب بالیان نے حویلی آتے ہی رشال کو ہلکے کپڑوں میں ملبوس کرتے اس کو اچھی طرح پھر سے اپنے ہاتھوں سے ہلکا پھلکا کھلاتے لٹا کر نیچے آ گئے تھے۔ وہ جب سے آئے تھے ایک عجیب سی چوٹ لگی تھی دل میں۔ چھوٹی بیگم کا یہ بولنا کہ انہوں نے یہ سب بس اپنی اولاد کے لیے کیا ہے، یہ چیز ان کو اندر تک توڑ گئی تھی۔ نواب بالیان جو کب سے نیچے ہال میں بیٹھے سگریٹ سلگاتے اپنے زخمی دل پر مرہم لگا رہے تھے جو کہ لگنے کا نام ہی نہیں رہا تھا۔ کیا چھوٹی بیگم سمجھتی ہیں کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں بس؟ ان کو کیسے بتاؤں کہ میں ان سے عشق کرنے لگا ہوں، وہ بھی بے انتہا؟ آج کیوں نہیں وہ سمجھی؟ پہلے وہ بھی تو مجھ سے بول چکی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، پھر آج انہوں نے میرے جذبات کی آنچ کو محسوس کیوں نہیں کیا؟ کیوں وہ وہاں ایسے کر رہی ہیں؟ کیوں وہ وہاں ایسے رہی میری پناہوں میں جیسے کوئی بس کھیلنے والی موم کی گڑیا ہو؟ کیسے بتاؤں چھوٹی بیگم کہ آپ کے نواب کو شاید اظہار کرنا نہیں آتا، یا واقعی وہ آپ کو سمجھا نہیں پا رہا کہ آپ کیا ہیں میرے لیے۔ آپ عشق ہے میرا، عشق۔ کیا ہوا چھوٹے نواب؟ دادی جان تو تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ آلیان خان کو ہال میں پریشان حال دیکھتے ان کی طرف آ گئی تھیں۔ دادی جان آپ؟ آلیان خان اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے بڑھ کر اپنا سر دادی جان کے آگے جھکا گئے تھے۔ دادی جان نے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ڈھیروں دعائیں دی تھیں اور بولی کہ کیا ہوا ہے چھوٹے نواب؟ کچھ نہیں دادی جان۔ یہ بولتے دادی کو صوفے پر بٹھاتے وہ خود بھی ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ کی دادی ہیں ہم، چہرہ دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارا لخت جگر پریشان ہے۔ اپنی چھوٹی بیوی کی وجہ سے پریشان ہو کیا؟ آپ کو کیسے پتا دادی جان؟ نواب بالیان نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ سب پتا ہے ہمیں، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ کتنی شدت سے تم اس چھوٹی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو چکے ہو۔ آپ کیسے جانتی ہیں دادی جان؟ میں نے تو بتایا ہی نہیں۔ تمہارے بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری نظروں میں اب بس وہی رہتی ہے۔ پر دادی جان مجھے لگتا ہے کہ بعض دفعہ کہیں میں اپنی دوسری بیوی سے عشق کر کے اپنی پہلی بیوی سے ناانصافی تو نہیں کر رہا؟ نہیں آلیان،
میرے بیٹے، تم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہے۔ جتنا تم نے رباب کو اس کا حق دیا ہے، پوری حویلی اس بات کی گواہ ہے۔ وہ لڑکی ہمیں کبھی پسند نہیں رہی، لیکن ہم اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے اہلیان نے کبھی رباب کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دی۔ تم تو اپنی بیویوں پر ایسے آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہو بیٹے۔ پتہ ہے، تم جیسے مرد اس دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو حقوق کے ساتھ ان پر پورا بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ پر دادی جان، محبت تو میری رباب تھی نا، پھر دوسری بیوی کے آتے ہی میں کیسے ان کے عشق میں پڑ کر صرف ان کا ہو سکتا ہوں؟ یہ تو رباب کے ساتھ ناانصافی ہوئی نا۔ وہ بعد میں بولے گی، کیا اہلیان تمہاری محبت اتنی عارضی تھی کہ بدل گئی؟ اس بات پر دادی جان ہنسی تھی۔